بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، اس وقت ضرورت ہے پاکستان دے ہر مسلمان نو آگاہ کیا جائے اور عقیدہ راسخ کیا جائے، عقیدہ ختم نبوت۔ مرزائیت قادیانیت جو ہے ملک کے اندر اپنے پنجے کاٹ چکی ہے۔ ہر آنے والے بچے دے کان تک یہ آواز پہنچانا ضروری ہے کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعد۔ اس بات پہ اجماع ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول۔ جیڑا شخص آپ تو بعد قیامت تک دعوی نبوت کرے، اس کا دعویٰ ہی اس کے کفر کی اور مرتد ہونے کی دلیل ہے۔ جیڑا بندہ ایسے شخص کو لو دلیل مانگے کہ تسا جو دعویٰ کیتا ہے کہ میں نبی ہے اور اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کرو، اگر نیت ارادے چ یہ بات ہوئے کہ کہیں یہ نبی ہوئے نہ، اس کو دلیل مانگ لی جائے، تو محدثین کا اتفاق ہے کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ مرزائیت اور قادیانیت جو ہے یہ عام قسم کے کافر نہیں ہے، جس طرح یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، باقی کفار کی جتنے مذاہب ہے، مرزائی اس طرح کے کافر نہیں ہے۔ یہ صرف کافر ہی نہیں ہے، یہ مرتدین میں بھی ہے اور زندیق بھی ہے۔ یہودی خود جھوٹے ہیں لیکن ان کا نبی سچا ہے۔ توجہ ہے؟ بغیر تمہید تو میں بات شروع کر دیتی ہے چونکہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ تواڈے اور تواڈے کھانے دے درمیان ان حائل نہیں رہنا چاہیے۔ چند بس گزارشات سنیے اور دعا کروائیے اور پھر انشاءاللہ اپنے گھرانوں رخصت ہوئیں گے۔ ایک پیغام، ایک درس، ایک سبق، ایک واعظ لے لیجیے۔ یہودی خود جھوٹے نے، ان کا نبی، تسی بولو گے تو گل بنے گی۔ یہودی خود جھوٹے نے، ان کا نبی سچا ہے۔ عیسائی خود جھوٹے ہیں، ان کا نبی سچا ہے۔ مرزائی خود بھی جھوٹے ہیں، ان کا نبی بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے یہ عام کافروں جیسے نہیں ہے۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ذلی اور بروزی نبی کھڑا کیا ہے اور اس کی نبوت کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے۔ پاکستان کا آئین اور قانون انہیں کافر کہتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے قیادت سیادت اس بات پر اس وقت متفق سی اور متفق ہو کر کے مرزیہ نو پاکستان کی اسمبلی سے کافر قرار دلوایا گیا۔ علماء یہ چاہتے تھے کہ مرزیوں کو کافر نہیں بلکہ مرتد قرار دیا جائے۔ اس دور کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ اگر مرتد ان کو کہا جائے تو پھر شرعی سزا کے علماء اعلان کریں گے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جیڑا بندہ اسلام تو پھر جائے اس کی سزا قتل ہے، تو لہذا ان کو کافر مان لیا جائے، مرتدین نہ لکھوایا جائے۔ علماء نے یہ سمجھا اس وقت کہ چلو یہ بھاگ رہے ہیں تو جتنا مانتے ہیں منوا لیا جائے۔ تو میں کہنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رہے، کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہماری قیادت سیادت بزرگ جو اس وقت تھے 1974 میں، انہوں نے مرزیوں کو پہلی سیڑھی کے طور پر کافر مان لیا، اپنے حصے کا کام کر گئے اور ہمارے حصے کا کام چھوڑ گئے۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے مرزیوں کو مرتد قرار دلوانا ہے۔ توجہ ہے ماشاء کم دیوک ہے، مشکل کام ہے، مصروفیت دا دور ہے، موبائل دا دور ہے، ہر بندہ موبائل تو فارغ نہیں، کون محنت کرے؟ لیکن اس اجتماع اندر موجود سارے علماء اور عوام الناس، خدا را میری گزارشات پہ غور کیجئے۔ اگر تم سست رہے اور مرزائیت اسی طرح آگے بڑھتی رہی اور جاتی رہی اور اہم عہدوں پہ بیٹھتی رہی تو پھر یاد رکھنا قیامت والے دن پیغمبر نے پوچھنا بھی تو ہے نا، سوال بھی تو کرنا ہے نا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے جاری ہے اور اس بات کا قرآن قطعی طور پہ اعلان کر رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آپ نے پیغمبر کا حسن سن لیا، جمال سن لیا، مقام سن لیا، فضائل سن لیے، شمائل آپ کے سن لیے، صحابہ کرام کی عزت عظمت کو آپ نے سنا۔ اس وقت جو جماعت کر رہی ہے اور جماعت جو کرنا چاہتی ہے، جدھر ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، جو ہم اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے لیے آگے لانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے چند گزارشات کہ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، قرآن دی اس آیت دی روشنی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وخاتم النبیین دا معنی کی ہوئے گا آخری نبی۔ مرزائیوں نے اس آیت کو پڑھا اور کہا خاتم کا معنی آخری نہیں ہے، خاتم کا معنی اعلیٰ ہے، خاتم کا معنی افضل ہے، خاتم کا معنی مور ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی ہے۔ علماء امت نے، علماء اسلام نے کہا نہیں، اس آیت میں خاتم کا معنی آخری ہے۔ کیوں؟ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم کا معنی خود متعین کر کے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں۔ محبوب جی اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ لا نبی
لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا لغت کے اندر ایک قرآن پاک کے لفظ کے 10 15 20 معنی ہوں، لیکن وہ معنی اٹھا لیا جائے گا جس معنی کا تعین رسول اللہ خود فرما دے۔ صاحب قرآن صاحب شریعت جب خود وضاحت فرما رہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا معنی یہی رہے گا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کوئی اور معنی بنانے کی چڑھانے کی جو کوشش کرے گا ہم اس کوشش کا رد کریں گے۔ پیغمبر آخری نبی ہے، خاتم النبیین کا یہی معنی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نہیں 20 آیات موجود ہیں عقیدہ ختم نبوت پر، یہ نص قطعی کے طور پر آیت مبارکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ ہیں خاتم النبیین، کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا میں ہوں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حدیث صحیح البخاری اندر مسیلمہ قذاب کے قاصد پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسیلمہ قذاب کی طرف سے آئے پیغام لے کے کہ ہم آپ کی نبوت کو رسالت کو ماننے کے لیے تیار، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مسیلمہ کو ذلیت کے طور پر، بروجی کے طور پر، تابع کے طور پر ایک نبی لکھ کے دے دیں، تسلیم کر لیں کہ لکھ کے دیں کہ میرے بعد مسیلمہ نبی ہوگا تو ہم آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر نے سن کے کیا فرمایا کہ نہیں ہم دلائل دیتے ہیں، نہیں ہم باس کرتے ہیں، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قاصدو سن لو، اگر اسلام کا سفیر اور قاصد کو قتل کرنے کا قانون نہ ہوتا میں تمہاری گردنوں کو اتروا دے دیتا۔ جاؤ مسیلمہ کو کہہ دو میرے ہاتھ میں یہ تنکا ہے، رسول رحمت نے تنکا زمین سے اٹھایا اور فرمایا میرے ہاتھ میں یہ تنکا ہے، مسیلمہ کو کہہ دینا تو نبوت مانگتا ہے، میں محمد تجھے زمین سے اٹھایا ہوا یہ تنکا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمد کے بعد اللہ نے کسی کو نبی نے بنانا ہی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پھر واضح ہوا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، انج نہیں ہونے تو میری لڑائی ہو جانی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ڈبل کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ توجہ، باد۔ بیٹھے رہو میں کھڑے ہو کے ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، گونج جانا چاہیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اور لگا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حرمت رسول پر شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت مبارکہ تو ثابت کی ہوندہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ قرآن پاک دوسری آیت مبارکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری دنیا دے لوگو، اے انسانو تہاڈے ول میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اول رسول بن کے آیا، جڑا انسان ہے اس واسطے رسول میں بن کے آیا۔ پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد ہاں میرے نار رہنا ہے، اور دو وری ایک جملہ پیار نہ محبت عقیدت نہ کہنا ہے، حال گونج اٹھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔
قرآن پاک دی تیسری آیت مبارکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اے محبوب جی اسوۃ الرسول بنایا پوری انسانیت لئی، پوری انسانیت لئی، جی میں رب دی ذات قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، جی میں اللہ رب الناس اے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت لئی نبی بن کے آئے نے، لہذا میرا حق بندا ہے، تو آٹا حق بننا ہے۔ اس وقت جس وقت رب اسمان دنیا پر ذرا محبت پیار نال گونج پہ جائے پورے حال اندر تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد قرآن پاک دے اندر چوتھی آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب جی تواڈی ذات ہوتے دین مکمل ہو چکا ہے، جے پیغمبر تو بعد کسے نبی نے آنا ہونا تے دین مکمل اس ہستی تے ہوندہ جدو پیغمبر تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تب ہی رب نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین چونکہ مکمل ہے، کیوں مکمل ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن پاک دی 5ویں آیت مبارکہ سنیے، فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں قیامت تک ایمان والے لوگوں اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو، اپنے عمل باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ جدوں پیغمبر دی اطاعت تو ہٹ کے عمل باطل ہے، یہ کسے نبی نے آنا ہوندہ رب فرماندا انہاں دی اطاعت بھی ہے، انہاں دی اتباع بھی ہے، لیکن رب آندا جڑا پیغمبر دی سنت تو عمل ہٹ جائے وہ عمل باطل ہو جانا ہے۔ جدوں قیامت تک ہر وہ عمل باطل ہے جو سنت مصطفیٰ تو ثابت نہیں، جدوں بدعت مقبول نہیں، بدعت مردود ہے، پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن پاک دی 6 آیت مبارکہ فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت تو بعد فرما واولی الامر منکم، صاحب امر دی اطاعت کرو۔ اگر پیغمبر تو بعد رسول آنا ہوندہ، نبی آنا ہوندہ تے اللہ پاک اے بیان فرمان دے، توجہ فرمائیے، رب تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اعلان فرمانا کہ پیغمبر تو بعد جڑا نبی آئے گا وہ دی بات مانو، واولی الامر منکم، پیغمبر تو بعد اولی الامر آنگے، پیغمبر تو بعد علماء آنگے، ائمہ کرام آنگے، اولی الامر آنگے، صاحب امر حکمران آنگے، نبی نہیں آئے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر کسی مسئلے اندر اختلاف ہو جائے اس مسئلہ اللہ واللہ جاؤ، رسول اللہ واللہ جاؤ۔ اگر پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی رسول آنا ہوتا رب اس کا یہاں ذکر کرتا، لیکن رب نے قیامت تک رسول بنا دیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں جھگڑا اختلاف ہوگا، قیامت تک فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا، مصطفیٰ کی حدیث کرے گی۔ مانا کیا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن پاک 7ویں آیت مبارکہ فرمایا، قرآن پاک سنیے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرما محبوب من قسم ہے توڑے رب دی، فلا و رب کا قسم تیرے رب دی محبوب، فلا و رب کا قسم تیرے رب دی محبوب۔ او مومن ہی نہیں جڑا قیامت تک فیصلہ توڑی ذات کو لو نہ کروائے، جے پیغمبر تو بعد کوئی آنا ہوندہ تے رب او دا ذکر فرماندہ نہیں، قیامت تک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت قرآن پاک دی نویں آیت مبارکہ یا ایھا النبی میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھی جاواں کیتا ہے ختم نبوت بیان کیتی جاواں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سراج منیرہ نے سورج چڑھائے جدو سورج چڑھائے پھر دیاں دی لوڑ جدو سورج چڑھائے پھر دیاں دی لوڑ نہیں رہندی جدو سورج چڑھائے پھر بلب دی لوڑ نہیں رہندی جدو سورج چڑھائے پھر جنہ ٹیوباں دی لوڑ نہیں رہندی جدو سورج چڑھائے وسراج منیرہ محمد مصطفیٰ دی نبوت دا سورج چڑھایا ہے ہن کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کیوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت قرآن پاک دے اندر 10ویں آیت مبارکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ سبحان اللہ تو سب پڑھنا اچھا میں پڑھنا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سارے انبیاء اور رسول کو اللہ نے واری وعدہ لے اے نبیوں جے کتاب و حکمت نبوت رسالت شریعت تن دے دے وہاں تمہاری شریعت نبوت چل رہی ہوئے ثم جاءکم رسول محمد الرسول اللہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ سن لو عقیدہ ختم نبوت کو آل الحدیث مانتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے میں سوال کرتا ہوں جب پیغمبر آخری نبی ہے آپ کے بعد کسی نبی کی نبوت شریعت نہیں چل سکتی مجھے بتلائیے پیغمبر کے بعد پھر حنفی و شافی و مالکی حنبلی بریلی دیوبندی چشتی سروردی اجمیری یہ سارے سلسلے واجب الاحترام واجب الاکرام لیکن ان کے نام پہ امت کو تقسیم کیوں کر دیا گیا پھر ساری امت کو پیغمبر کے نام پہ رہنے کیوں نہیں دیا گیا یہ ٹوپیوں کے نام پہ فرقے کیوں بنائے گئے آل الحدیث اس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہے گا کہ ہر امام کے نام پہ فرقہ بندی کو بین کر دیا جائے ہر بستی کے نام پر فرقہ بنانے کو بین کر دیا جائے ہر صوفی کے نام پہ فرقہ بنانے کو پابندی لگا دی جائے پوری امت کو ایک ہی ذات پر گروہ بنانے کی جماعت بنانے کی اجازت ہے باقی ساری بین کر دیا جائے اور پوری امت کو محمد کے نام پہ اکٹھا کر دیا جائے نعرہ تکبیر امام اعظم امام دین امام اعظم امام دین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شہزادہ اہل حدیث علامہ سید صفدر شاہ صاحب نقوی اور سن لو یہ رہنے بھی نہیں ہم نے یہ فرقے رہنے دینے بھی نہیں یہ فرقے مٹانے کا نام مسلک آل الحدیث ہے پوری امت کو محمد کے نام پہ اکٹھا کرنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے ساری کتابوں کو ہاتھوں سے چھین لینے کا نام آل الحدیث ہے ہر ہاتھ میں کتاب و سنت دے دینے کا نام مسلک اہل حدیث ہے قانیت مسلک کے اہل حدیث زندہ باد قانیت مسلک کے اہل حدیث زندہ باد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اے نبیو جے تواڈی نبوت رسالت جاری ہوئے پھر اچانک آواز آ جائے سرکار کی آمد مرحبا پھر آواز آ جائے سرکار کی آمد مرحبا ثم جاءکم سرکار کی آمد مرحبا ثم جاءکم رسول
مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن، اے نبیو اپنا کلمہ، اپنی شریعت، اپنا نظام، اپنا طریقہ سارے کو چھوڑ کے لتؤمنن بی. تو میں پوچھنا چاہنا یہ مصطفیٰ آخری نبی نے اور خاتم النبیین پھر حنفی شافعی مالکی تقسیم کیوں؟ ساڑھے کو پوچھا جاندہ ہے کہ تسی حنفی شافعی مالکی حملی دی تقسیم دے اندر کیوں نہیں تقسیم ہوئے؟ کیسی آنیا تو صاحب پہ ہی فیصلہ. سبحان اللہ. وکیل مسئلہ اہل حدیث حضرت سید جان نقوی صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. شان مصطفیٰ. نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. لیکن پڑھنا پہے گا تو انہوں بھی نال چلنا پہے گا. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. سانو لوگ پوچھیں تو سی حنفی کیوں نہیں، شافعی کیوں نہیں. جے کوئی توڑے کو پوچھے تو سی حنفی کیوں نہیں، جے کوئی توڑے کو پوچھے تو سی شافعی کیوں نہیں، مالکی کیوں نہیں، حملی کیوں نہیں، چشتی کیوں نہیں، بریلی دیوبندی کیوں نہیں. ایک کو جواب ہے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. میں پوچھنا چاہنا جدو بندہ قبر جائے گا سوال کی ہوئے گا من رب کا من، کوئی نہیں جے مرزا جدوں گیا ہوئے گا قبر اندر کی پوچھا جائے گا من. مرزے کو پوچھا گیا ہوئے گا من، مرزے آکھے ہوئے گا میں. مرزے کو پوچھا ہوئے گا من نبیوں کا، انہیں کیا ہوئے گا میں. تو فرشتے نے کیا ہوئے گا جہنم دا بسترہ لگا دو. اس دی قبر روشن ہونی ہے جڑا میرے محمد نو نبی مندہ ہوئے گا، میرے مصطفیٰ نو تسلیم کردہ ہوئے گا. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. قیامت دا منظر ہوئے گا. قیامت والے دن کسی امام دے ہاتھ جھنڈا نہیں ہوئے گا، کوئی نہیں ہوئے گا کسی دے ہاتھ دے اندر جھنڈا، تے کوئی نہیں ہوئے گا کسی کل حوض. انا اعطیناک الکوثر سیرہ ساقی کوثر، انا اعطیناک الکوثر. میں دسو پانی کے دے کلو پینا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی پانی پین واسطے لینڈ دے اندر موجود نے. امام شافعی آپ موجود نے. امام مالک احمد بن حنبل کدھر تشریف لے آئے؟ امام کرام حضور دے ہاتھوں پانی پینا ہے. جنہیں آپ پانی حضور دے ہاتھوں پینا ہے وہ امام ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے. بولو کائنات جناب کائنات دا رہبر و شریعت، امام شریعت، امام دین نہیں ہو سکتا. فقہ کے امام ہو سکتے، نحو کے امام ہو سکتے، حدیث کے امام ہو سکتے، علم کے امام ہو سکتے، تفسیر کے امام ہو سکتے، تشریح کے امام ہو سکتے، صرف و نحو کے امام ہو سکتے، منطق کے ہو سکتے، کلام کے ہو سکتے، فلسفے کے ہو سکتے. لیکن سن لو شریعت کا دین کا امام ایک ہی ہے جس کے بارے اہل الحدیث کا عقیدہ تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. دروازہ جا کھٹکانا ہے، جنت ابوا دروازہ کھٹکانا ہے. کنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی، امام مالک احمد بن حنبل نہیں نہیں نہیں، یہ مقام یہ درجہ کسی کو نہیں. اور پھر میں اپنے انداز کیا کرنا، کوئی اگر جاوے گا دروازہ کھٹکھٹاوے گا اندروں آواز آئے گی کون؟ اللہ. امام صاحب کتوں آئے ہو؟ توجہ ہے نال کون نے؟ افغانی. افغانیو اوے افغانیو افغانیو تم نے بڑے ظلم کیے اہل الحدیث پر. آج اس کانفرنس کے ذریعے کہنا چاہوں گا آج بھی ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. افغانستان کی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. آج بھی ہم اس مطالبے پر کھڑے ہیں. اہل الحدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمارا پیغام سن لیجئے. آج بھی دنیا کو
عالمی طاقتوں کو ہم یہ کہتے ہیں افغانستان کے اندر آنے والی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، لیکن ساتھ یہ مطالبہ کرنا ضرور چاہیں گے کہ طالبان تو مسلک کی بنیاد پر اگر کھڑے رہے تو سن لیجئے امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ جس طرح تم نے امریکہ کے کہنے پر عورتوں کو تعلیم کی اور ڈرائیونگ کی اور بہت ساری چیزوں کی، ان کے جناب روپ پر اور دبدبے اور معاہدوں پر تم نے وہ نرم سختی نہیں کی جو چند سال جب پہلے تم آئے تھے، وہ تشدد جو سختی تھی تم میں نہیں ہے۔ آج تم نرمی کا پیغام لے کے آئے ہو، ساتھ چلنے کا پیغام لے کے آئے ہو، اور میں پوچھتا ہوں پھر مظلوم صرف رفع الیدین نہیں رہ گیا ہے کہ جو رفع الیدین کرے افغانستان میں اس کے ہاتھوں کو توڑا جائے، آل الحدیث علماء کو شہید کیا جائے۔ اگر تم امریکہ کے کہنے پر نرمی لائے ہو تو میں تجھے کہتا ہوں تم نے حدیث کی بنیاد پر رفع الیدین پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ آمین بالجار پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ آل الحدیث کی مساجد و نماز پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ علماء آل الحدیث کو گرفتار کیوں کیے؟ علماء آل الحدیث کو شہید کیوں کیے؟ اس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ طالبان کے ساتھ ہم کھڑے تھے، حکومت آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی تسلیم کی جائے، لیکن ان کو پابند کیا جائے کہ ہر مسلک کو افغانستان میں اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے، اور آل الحدیث کے علماء پر تشدد بند کیا جائے۔ اگر بند نہ کیا تو ہم انشاءاللہ یہ پورے اہل حدیث جوان لے کر آگے افغانستان کے بارڈر پر بیٹھ جائیں گے اور علماء آل الحدیث کے دفاع کے لیے ذبح ہو جائیں گے، لیکن اہل حدیث کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سید صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ما کان محمد، توجہ ہے ماشاء ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تاج دار ختم نبوت، دروازہ جنت کھٹکھٹا جائے گا، کون میں امام کون نال فلاں فلاں، دروازہ نہیں جے کھلنا۔ کدوں دروازہ کھلنے؟ دروازہ کھٹکھٹان گے محبوب، اندر آواز ہے کہ کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توڑے نال کون؟ میری امت، تاج دار ختم نبوت۔ پھر کیوں نہ کان تو صاحب ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص اما دی، جتے نیویں پالی نبیانے اتے کی رہ گئی گل امامہ دی۔ جنہوں ملے حضوری، جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی۔ آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلامہ دی۔ سن لیجئے میرا پیغام کہ مردئی کافر نے، مردئی مرتد نے، مردئی نہ تعاون تعلق محبت پیار کاروبار معاملات دکھ سکھ اچھی بولو جائز نہیں، انہوں دی دکان تو سودا لینا جائز نہیں، انہوں نے اپنی دکان تو سودا دینا جائز نہیں، انہوں دی فیکٹری اندر کم کرنا جائز نہیں، انہوں نے اپنی فیکٹری دے ملازم رکھنا جائز نہیں۔ اگر وہ دکھ دے اندر مصیبت اندر ہون تے انہوں نے تعاون کرنا جائز نہیں، انہوں نے قرضہ دینا جائز نہیں، انہوں نے کاروبار معاملات کرنا جائز نہیں، بس دے ہوتے گار دے ہوتے انہوں دی سواری چکنا جائز نہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جان بیمار پرسی جائز نہیں، اگر انہوں دی شادی ہوئے شادی جانا جائز نہیں، مر جان تے جنازہ جائز نہیں، انہوں دے نال عورت دا جناب انہوں نے بچی دا رشتہ دینا حرام، انہوں دا رشتہ لینا بولو حرام۔ وہ کافروں دے کفر دے اندر نے، ارتداد دے اندر نے۔ اگر وہ جناب راستے تے کدے جا رہے ہوئے کوئی مردئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، انہوں چک کے اسپتال پہنچانا حرام، انہوں پوچھنا حرام، وہ بیمار پرسی حرام۔ وہ دے کباڑ توڑے گھر کوئی مردئی رہندہ ہوئے، وہ دے گھر آگ لگ جائے، وہ تو پانی پانا، کچھ بولو
حرام اچھی بولو پانی پانا حرام نرمی کرنا حرام کافروں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے ایسے انسانیت انہوں تعلق بھی ہو سکتا ہے تعاون بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کھادا بھی جا سکتا ہے پیتا بھی جا سکتا ہے معاملات بھی ہو سکتے ہیں یہودیاں نال عیسائیاں نال معاملات بھی ہو سکتے ہیں انہوں دی عورتیں اہل کتاب دے نال نکاح اندر بھی لایا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیے مرزائیاں نال تعلق ہو سکتا مرزائیوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہو سکتا مرزائی کافر بھی ہے مرتد بھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اس اجتماع کے ذریعے میری آواز پوری دنیا اندر جا رہی ہے سن لیجئے میں پورے مرزائیت نو دعوت اسلام دیاں گا اسلام قبول کر لو پناہ دے اندر ہے امن دے اندر نجات دے اندر ہے رحمت دے اندر ہے جنت دے اندر ہے مغفرت دے اندر ہے کہ آ جاؤ اسلام قبول کر لو جے اسلام قبول نہیں کرنا چاہندے تو پھر دوسری ساڑی گئی بات جاؤ جہاں کے ہو چلے جاؤ کی خیال بے شک ٹھیک حکومت سن لے کسی کمیٹی اندر مرزائیاں نو داخل کرنا حرام کسی کلیدی عہدے تے بیٹھانا انہوں حرام یا انہوں جان دے ہو جتھے نا دا مرزا مسرور ملون بیٹھا ہے اتھے جان دے ہو یہ ملک اندر رہنا چاہتے ہیں اسلام قبول کر کے رہو یہ کلمہ محمد مصطفیٰ کے کلمہ طیبہ کے نام پر مصطفیٰ کے نام پر یہ ملک بنایا گیا ہے مرزے کے نام پہ نہیں بنا محمد مصطفیٰ کے نام پہ بنا ہے جڑا مرزے دا منن والا ہے چلا جائے یہاں سے پاکستان چھوڑ جائے قانون بنایا جائے کہ ان کو مرتد قرار دیا جائے ان پر سزائے شرعی لاگو کی جائے ارتداد کی سزا ان پر لاگو کی جائے اگر یہ سزا دینے کے تو متعمل نہیں ہو انہیں کہا جائے یا اسلام قبول کرو یا ملک سے نکل جاؤ اس ملک میں تمہیں رہنے کا شریعت نے اسلام نے دین نے ہم حق نہیں دے سکتے اس لیے کہ تم نے فتنہ برپا کر کے امت کے اندر زندگیت کو پھیلایا ہے کفر اسلام کو آپ نے کفر کو اسلام بنانے کی کوشش کی ہے ہو تم کافر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں جو کافر ہو اور مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرے وہ زندگی ہوا کرتا ہے تمہارے ساتھ ہر قسم کے معاملات حرام ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر اسلام نہیں قبول کر سکتے تو آ جاؤ آج بھی شیخ الاسلام ثناء اللہ عمر سری کے ایک روحانی بیٹا تم سے مبالغہ کرنے کے لیے اسی طرح تیار ہے جس طرح شیخ الاسلام تیار تھے علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اگر ہم مرزائیوں کے ارتداد کے لیے مرزائیوں کے راہوں کو روکنے کے لیے باہر نکلے تو نکلو گے انشاءاللہ ساتھ دو گے انشاءاللہ آؤ گے جہاں پھر بلایا انشاءاللہ انشاءاللہ جماعت اس طرف بڑھ رہی ہے ہم پورے ملک میں کانفرنسوں کا بالخصوص پنجاب میں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ کے علم میں ہے کہ 2 اکتوبر کو سرگودا پھر 10 نومبر کو ہم جناب اٹک میں تھے اور 12 مارچ کو ہم انشاءاللہ چنیوٹ میں اس کانفرنس کو میں انشاءاللہ زندہ کرنے کا عزم کیے جس میں علامہ شہید نے فرمایا تھا جس نے بارش کے قطرات سے ڈرنا ہو وہ چلا جائے اس کانفرنس کو انشاءاللہ 12 مارچ کو ہم اس تاریخ کو زندہ کر رہے ہاکی اسٹیڈیم میں اس کو بہت بڑے گراؤنڈ میں کانفرنس کو لا رہے اور مرزائیت کے دروازے پر جا کے انشاءاللہ ان کی اس کفر پر آخری کیل ٹھونکیں گے اور انشاءاللہ جو علامہ یزدانی شہید نے اپنی جناب چنیوٹ کی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ ربوہ چناب نگر میں ایک بہت بڑی مسجد اور یونیورسٹی بنائی جائے 35 سال علامہ یزدانی کو دنیا سے گئے ہو چکے لیکن یہ خواب پورا یزدانی شہید کا نہیں ہو سکا آج ننکانے میں عہد کر کے چاہ رہا ہوں یزدانی تک میرے الفاظ اللہ پہنچانے پر قادر ہے اگر میں زندہ رہا علامہ یزدانی ربوے میں جناب مسجد اور مرکز اور یونیورسٹی بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ 12 مارچ کو ہر اہل حدیث کا رخ میں چاہتا ہوں کہ چنیوٹ کی طرف ہو اور چنیوٹ میں ہم جا کے للکاریں گے مرزائیت کو جس طرح للکارنے کا حق ہے لیکن موڑ کھنڈا میں سے چاہتا ہوں
جتنی یہاں مساجد آل الحدیث ہے اتنی یہاں سے بسیں نکلتی ہوں نکل رہی ہوں، اور 12 مارچ کو سارے قافلے چنیوٹ کی طرف نکلے اور انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت کو منوائیں گے اور مرزائیت کو ملک سے انشاءاللہ بھگائیں گے اور چناب نگر میں انشاءاللہ اہل حدیث یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ بلندی نال یار جواب دیو، بیداری نال شاہ جی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے۔ 12 مارچ کو آؤ گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ کون کون جائے گا 12 مارچ کو؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو۔ انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ شاہ صاحب، انشاءاللہ قافلے آئیں گے۔ ننکانہ کی سرزمین چنیوٹ میں زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مرزا پہ لعنتے، مرزا پہ لعنتے، مرزا پہ لعنتے، مرزا پہ لعنتے۔ ما کان محمد، پیسے لگنے جے، باس بڑی مہنگی ہونی ہے تو کنہیں دی باس چنیوٹ جان دی ہے؟ 15,000 دی کون جان دا ہے؟ 30,000 دی ایک باس جاونی، 25,000 25,000 دیاں ایک ایک باس جاونی، بلا میں نے کوئی 25 بس آلے بندے کھلوون کا جڑے کرایہ دین، میں نے پتہ لگے بختم نبوت مننا لے کھڑے کھڑے بیٹھ۔ ایک بس تو آڈی نا لکھا جے دو کے دیکھ تو آڈی بھی ہے جی، قاسم بھائی دی ایک ادھروں ہے، 3 ہو گئی ہیں ہون، ایک تو آڈی ہو گئی۔ کھڑو جاؤ جنہ جنہ بس دا پورا کرایہ دینا، بندے میں دے انہیں کرایہ تو سن دے بڑا گڑی دے آماں گا تو رہن دیں یا تیرے بغیر بھی مرزائی مرتاد ہو جان۔ اتشام 2 لے کے آئے گا، شرک پور تو انشاءاللہ، شرک پور تو 2 بسا، تو ان کے نے کیا 5 بسا، شاید انشاءاللہ 5 آ جانے۔ وہ دن ہر روڈ تھے یہی نعرہ ہو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ وہ نہیں آ جان گے انشاءاللہ۔ تو اڈے تھے کئی روحانی بیٹے فرزاد 10 ہی میں 10 دا، پھر 10 تو زیادہ دیں آدھے با 10 دیو، میں کہ 10 ہی دینا۔ پکیاں ہو گئی ہیں جی، جی کاراں 50 تے بساں 10 انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آج تو لے کے 12 مارچ تک ہر نماز تو بعد 33 باری کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 12 مارچ کا بیج سینے پر لگاؤ، گلی چوکوں چراؤں میں جہاں جا رہے ہو ایک دفعہ نعرہ ہو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ انشاءاللہ یہ ہمارا اجتماع ختم نبوت کے لیے، اور اگلا لمحہ توجہ، دوسرا فتنہ جس کے خلاف ہم میدان میں نکلے ہوئے، اپنی جانوں پہ کھیلنے کا عزم کیے ہوئے، ساروں پہ کفن باندھ چکے، جانتے ہو کہ اسلام آباد کے شہر میں صدیق کو کیا کہا گیا تھا؟ ہم یہاں سے جا کے سو جائیں، بیٹھے رہیں اور کاروبار میں مصروف ہو جائیں، پیغمبر کے سر پر پٹی بندھی ہو، 13 دن کے لرزے کا بخار ہو، 2 مردوں کے برابر بخار ہو، زمین پر پاؤں مبارک نہ لگ رہے ہوں، اور جا کے منبر پہ بیٹھ کے فرمائے میں صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا۔
یہ اس پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ صدیق کی شان پر ہو، جو پیغمبر بیماری کے عالم میں تکلیف میں چاہے تھوڑی سی تکلیف ختم جناب تھوڑا سا آرام فرد محسوس ہو تو فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس صدیق کو کافر کہا جائے اور ہم زندہ ہوں، ہمیں راستہ دیا جائے، کیا کریں ہم؟ دو ہی راستے، جو صدیق کو برا کہتے ہمیں اس کو برا کہنے کی اجازت دی جائے، اگر کہتے ہو نہیں نہیں ملک میں امن سکون نہیں رہتا، پھر صدیق کی حرمت کا قانون بنواؤ اور صدیق کے دشمن کو الٹا لٹکاؤ، ہم چپ کر جائیں گے، لیکن جب تک صدیق کی عزت ناموز یا محفوظ نہیں ہوگی ہم چپ نہیں رہیں گے۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عظمت صحابہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ملک عزیز ہے، ملک پیارا ہے، ملک سے محبت ہے، ہماری باتیں لکھے ادارے، ملک سے محبت ہے، ملک سے پیار ہے، ملک کے اداروں سے پیار اور خیرخواہ ہے، لیکن سن لو سب سے پیارا صدیق ہے۔ وہ امن نہیں چاہیے جس میں صدیق کو گالی اور کافر کہا جائے اور ہم چپ رہے۔ صدیق کی حرمت پہ، صدیق کی حرمت پہ شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ صدیق کو کافر، صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں۔ کیا درس دینا چاہتے ہو اس امت کو؟ کدھر لے جانا چاہتے ہو ان حالات کو؟ ہفتہ پہلے پھر صدیق کی گستاخی کی گئی، پہلے مجرم کو بھگایا گیا، پھر مجرم اٹھایا گیا، اس نے پھر گالیاں دی توہین کی۔ کہتے ہیں چپ رہیے، کیوں رہیے چپ؟ اولاد، جان، مال، دولت، عزت، وقار جو کچھ ہے صدیق کے لیے۔ صدیق کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ ہم بغیرت رب بن کے چھیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، یا صدیق کی عزت کا حرمت کا قانون بن جائے گا، صحابہ کرام اہل بیت کی عزت ہمیشہ کے لیے ملک میں محفوظ ہو جائے گی، کسی گستاخ کو جرت نہیں ہوگی ان کی جناب ان کی تحقیر کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا پھر ہم مر جائیں گے، کروائیں گے ہم۔ صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں۔ ہم تمہیں بتلائیں گے، لکھ لو میری بات، وقت آنے والا ہے، ہم انشاءاللہ پوری جرات سے تمہیں بتلائیں گے کہ صدیق مومن نہیں تو پھر کوئی مومن نہیں ہے۔ صدیق کی عظمت پر جان بھی کھڑے ہو لو، صدیق کی عظمت پر جان بھی، صدیق تیری عظمت پر جان بھی، صدیق تیری عظمت پر اولاد بھی۔ صدیق تیری عظمت پر جان بھی، صدیق تیری عظمت پر اولاد بھی، صدیق تیری عظمت پر والدین بھی، صدیق تیری عظمت پر ملک بھی، صدیق تیری عظمت پر علماء بھی۔
صدیق اکبر صدیق کی حرمت کا قانون بنوائیں گے صدیق کے دشمنوں کا الٹا سن لو، اگر اس حال میں کھڑے بیٹھے لوگ سارے ذبح ہو جائیں پھر بھی علامہ کے خون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر علامہ شہید جیسے ہیرے ذبح ہو سکتے ہیں تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم تمہیں بتلائیں گے کہ صدیق کے غلام اس ملک میں زندہ ہے، انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ انشاءاللہ صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں، تو پھر سن لو ہمارے بتانے کون مسلمان ہے۔